لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو آج کے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے کہ رسول اور نبی آل ٹوگیدر کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں آپ کو اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے۔ سوال نمبر 2 ہے میرے بچوں کہ سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں، یعنی سب سے پہلے رسول پروفٹ کون ہیں؟ اس کا جواب تو میرے خیال سے آپ کو پتا ہوگا، لیکن یہاں پہ میرے لیے دینا تو ضروری ہے بچوں۔ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے پروفٹ جو تھے، جو پیغمبر تھے، رسول تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کی ہم اولاد ہیں۔ وہی سب سے پہلے ہیومن تھے اور وہی سب سے پہلے پروفٹ تھے۔ تو سوال نمبر 3 کہ سب سے پچھلے پیغمبر کون ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پچھلے یعنی سب سے لاسٹ پیغمبر جو رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی مسلمان تبھی ہو سکتا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے گا۔ آخری کتاب قرآن پاک، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم سب انہی کے امتی ہیں۔ وہ پوری دنیا کے لیے میسنجر بن کے آئے ہیں اور کلمہ پاک میں ہم انہی کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور شروع میں آپ لوگوں کو اسی لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری خوبصورت آواز میں اس لیکچر میں بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بس جائے، اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں کے دل میں، دماغ میں آواز گونجے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھنے کو بھی دل جاتا ہے، اور ہم سب یہی دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، یعنی ہماری لائف کا جو اینڈ ہو، اینڈ میں آخر میں مرنے سے پہلے ہم کلمہ ضرور پڑھ لیں، پھر ہماری جان نکلے، کیونکہ جو آخر میں کلمہ شریف پڑھ کر فوت ہوگا وہی آخرت میں کامیابی پائے گا، اور وہی کلمہ توحید پڑھتے ہوئے زندہ ہوگا۔ جب سب مردوں کو اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، تو وہ جب اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا ہی اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو کلمہ توحید پر عمل کرنے والے بھی بنا دے اور پڑھنے والے بھی بنا دے، اور کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آپ اپنا خاص خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔